بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 971۔ حالات میں دعوتی کام پر جمنا، استخلاص۔ مرکز نظام الدین میں شورائیت کے فتنے کے وجود میں آنے کے اسباب، دارالعلوم کے فتوے کی حقیقت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ استخلاص، کسی کام کو ایسے اپنانا کہ اس کام کا ہو کر رہ جانا، اسے استخلاص کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی کیفیت پر لانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، اس لیے کہ اس کیفیت استخلاص کے بغیر داعی میں وہ گہرائی پیدا نہیں ہوتی جس طرح ایک داعی میں ہونی چاہیے، اور دعوت کا فہم اور حکمت کا حصول اسی جمع رہنے ہی پر منحصر ہے۔ یہی حال توحید کا ہے۔ جب تک عقیدے توحید پر ثابت قدمی اور اس پر ڈٹ جانا اور مر جانے کا جذبہ نصیب نہ ہو، اسے حقیقی توحید کی ہوا بھی نہیں لگنے کی، چاہے زندگی بھر توحید پر بولتا رہے۔ انسان کا مزاج مزے ڈھونڈنے والا ہے، ایک خوراک پر وہ اکتفا نہیں کر سکتا، اسے ہر روز نت نئی چٹخارے دار غذا چاہیے۔ اسی طرح زبان کو نئے نئے اذکار چاہیے، کانوں کو نئی نئی تقاریر سننے کو چاہیے، نگاہوں کو نئی نئی محفلیں، نئے نئے کرتب دیکھنے کا شوق، اور بیٹھک کے لیے نئی نئی محفلیں چاہیے۔ دراصل یہ ایک طبیعی مشرکانہ مزاج کا مالک ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت سے دل اکتا جانے کی وجہ سے مشرک کبھی شجر کی تو کبھی حجر کی پرستش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے ایک اکیلا اللہ اور وہ بھی نظروں سے اوجھل عقل کو کبھی نہیں بھاتا، اسی لیے وہ نئے نئے الہ بنا چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلم جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے مطمئن نہ ہو، وہ طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا اقرار ہونے کے باوجود بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے۔ یعنی ایک ہی بات پر استقلال اور ثبات نصیب نہیں رہتا، جہاں سے کچھ بنتا نظر آیا اسی کی طرف بھاگ نکلا۔ اسی کیفیت کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، اور واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ حرف کا معنی کنارے کے ہیں، کنارے پر کھڑے رہنے والے کو ثبات و قرار نہیں رہتا۔ اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جو دین میں اس وقت تک جمع رہتا ہے جب تک اسے نفع ملتا رہتا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو پلٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایک عام مثال ہے جو دی گئی ہے، یعنی اس مثال میں فطرت انسانی کی غمازی کی گئی ہے کہ یہ ہر لائن میں ایسا ہی واقع ہوا ہے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اور اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو ہر حال میں جمے رہو، نفع ہو کہ نقصان، موت ہو کہ زندگی، عزت ہو کہ ذلت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لے آ اور پھر اس پر جم جا۔ استخلاص کا معنی اس سے بھی اونچا ہے، یعنی اس بات پر جمنا ہی کافی نہیں بلکہ اسی بات کے ہو کر رہ جانا، اپنی نظر ہر طرف سے ہٹا لینا، چاہے دوسرے کام کتنے ہی خیر کے کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی پر توجہ کو جما دیا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اسی کا نام استخلاص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انجیل کا نسخہ دیکھا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر فرمایا اسے چھوڑ، قرآن کو تھام لے۔ بڑی تعداد دعوت و تبلیغ والوں کی ایسی ملے گی کہ برسوں سے تبلیغ میں چل رہے ہیں لیکن دعوت کی سمجھ بوجھ کے بغیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو صرف نیک کام کی حد تک کا درجہ دیا ہوا ہے، ثواب کے لیے جڑے رہتے ہیں، اس مبارک دعوتی کام کو مقصد زندگی اور اپنا کام نہیں بنایا۔ مرکز نظام الدین میں فتنے کا آغاز اور اس کی وجہ۔ مرکز نظام الدین میں انتشار پیدا ہونے کے اسباب۔ نمبر 1، مرکز نظام الدین میں جو علماء کرام کا اوپر والا طبقہ تھا وہ گنتی کے 6-7 آدمی تھے، اور یہی لوگ ساری دنیا میں مرکز نظام الدین کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، اور ان حضرات کا دنیا بھر میں بہت چرچا تھا۔ تقریباً 40-50 سال سے دنیا کے بڑے اجتماعات ان حضرات کے بغیر مقرر نہیں ہوتے تھے۔ موجودہ دور میں نظام الدین کے ذمہ داروں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو سینکڑوں ایسے ساتھی ہیں جنہیں ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، تو حسب مشورہ نئے ساتھیوں کو بھیجا جانے لگا، اور معروف اور مشہور 6-7 بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ نے بہت سفر کر لیے، اب آپ مرکز پر آرام کریں اور مجمع کی تربیت کریں۔ دوسری تبدیلی مرکز میں یہ آئی کہ دعوتی کام مشورے والوں کے تابع کر دیا گیا، اور اس مرکز کی شورا میں 8 احباب ہیں جو مستقل ہیں، اور روز مرہ کی ترتیب پر رہنے والے 20-30 اور ساتھی بھی مشورے میں ان 8 احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، فجر کا بیان عام کر دیا۔ اس سے پہلے ایک ہی شخص کیا کرتے تھے، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہر روز نئے ساتھی کا بیان ہوتا ہے، کبھی مولانا سعد صاحب کا، تو کبھی مولانا احمد لاٹ صاحب کا، تو کبھی کسی کا۔ اس بیان والی تبدیلی پر عالمی شورا کی طرف سے کوئی اختلاف، کوئی ہنگامہ نہیں، اس لیے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع جو مل رہا تھا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیان کی ترتیب کا نہج بدل گیا۔ نمبر 4، انڈیا کے صوبے والوں کو متوجہ کیا گیا کہ عالمی سطح کے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی فہرستیں تیار کریں اور اسے مرکز پر بھیجیں۔ سبحان اللہ، اس ایک آواز پر 150 سے زائد حضرات کے ناموں کی فہرست وصول ہوئی، جن میں 40 کے لگ بھگ مفتیان کرام اور علماء کرام کے نام تھے۔ مشورے سے ان ساتھیوں کو ملکوں میں بھیجا جانے لگا۔ ملک والے نئے چہرے دیکھ کر حیران اور ان پرانے حضرات کو فون کرتے کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں تشریف لائے، تو یہ کہتے کہ بھائی کیا کرنا، کام کا وہ نہج باقی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ مشورے والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ سفر خرچ اب مرکز سے نہیں دیا جائے گا، جانے والے اپنا انتظام خود کر لے۔ اب ہر آدمی اپنی جان اور اپنا مال والی ترتیب پر آ گیا۔ مرکز کے اخراجات کے عنوان پر سارے عالم کے تبلیغی ساتھیوں سے پیسہ جمع کیا جاتا تھا، ہدیوں اور تعاون کے ذریعے وہ بھی روک دیا گیا۔ نمبر 7، دسترخوان پر 20 قسم کے کھانے ہوتے تھے، اب ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی قسم کا رہن سہن۔ ان نام نہاد بزرگوں کے ٹھاٹ بھی گئے، اور ہر باہر سے آنے والا مشورے کا پابند 24 گھنٹے دعوتی کام اور مسجد وار خدمات میں مصروف، تاکہ اس کی تربیت ہو اور وہ کام کو سمجھے۔ نمبر 8، مرکز سے ٹکٹ خریدے جاتے، تو ایک ٹریول ایجنسی تھی جس سے ساری جماعتوں کے ٹکٹ خریدے جاتے تھے، لاکھوں کا بزنس چلتا تھا، اس کا کمیشن وغیرہ بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ لوگ اپنا ٹکٹ اپنے علاقے سے خریدنے لگے، یعنی مسلسل طور پر ایک کے بعد ایک رگڑا نفس پر لگتا رہا۔ مثلاً ٹھاٹ کے کھانے گئے، ٹھاٹ کا آرام و خدام گیا۔ ملکوں اور صوبوں کو یہ 7 بزرگ تو بعد میں جاتے، اس سے پہلے ان کا مینو وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ہمارا کھانا اس قسم کا، سواری اس قسم کی، چائے اس قسم کی، خادم وغیرہ اس قسم کے۔ لیکن مرکز کی شورا نے یہ کہا کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے نہیں جا رہے، اس لیے کسی سے کوئی کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا۔ سادگی، جفاکشی، للہیت پر عمل ہونے لگا، یعنی سیرت صحابہ پر عملی طور پر دعوتی عمل کیا جانے لگا۔ بیانات، کارگزاری، ہدایات، عربوں میں ترجمہ اور ان کی تعلیم، دعا، برسوں سے یہی 7 بزرگ ان کاموں کو انجام دیتے رہے۔ لیکن اب سب کام مشورے کے تابع ہے، اس لیے سب کو موقع مل جاتا ہے، سب استعمال ہوتے ہیں۔ گویا ان کی پوزیشن عام علماء کی طرح رہ گئی، حالانکہ اس ترتیب میں ان کی ترقی چھپی ہوئی تھی، مگر نفس اور انا کا کیا کرے، اس ترتیب کو یہ 7 بزرگ برداشت نہیں کر سکے،
اور پھر اس ترتیب کے خلاف زبانیں کھلنے لگی، شور مچانا شروع ہو گیا کہ کام کا نہج بزرگوں کی ترتیب سے ہٹ گیا، مرکز کے خلاف مہم شروع۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہی فطرت انسانی یعبد اللہ علی حرف ان 7 ساتھیوں پر غالب آ گئی، اور انہوں نے مرکز کے خلاف اور خاص کر مولانا سعد صاحب کے خلاف تدبیریں کرنے لگ گئے، کمزوریاں ڈھونڈنے لگ گئے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے نظام مرکز کو پرانی ترتیب پر لانے کے لیے عرصے دراز لگ جائے گا، اور مولانا سعد صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ امر محال ہے، لہٰذا پہلے مولانا سعد صاحب کا پتہ صاف کرو۔ اب اس کے لیے کوئی وزندار بہانہ چاہیے تھا تاکہ مولانا سعد صاحب لاچار و بیار و مددگار ہو جائے اور انہیں مرکز سے بے دخل کر دیا جائے، تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ انگریزی میں مثل مشہور ہے، کسی کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دو اور پھر اسے مار ڈالو۔ اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے عالمی شورا کے شاطر دماغ پلاننگ میں لگ گئے اور مولانا سعد صاحب کے خلاف 3 سازشیں اختیار کی۔ پہلی سازش یہ چلائی گئی کہ مولانا سعد صاحب دعوتی کام میں بزرگوں کے نہج سے ہٹ گئے، مگر اپنے اس دعوے پر کوئی مستند دلیل پیش نہیں کر سکے۔ نمبر 2، دوسری سازش یہ کی گئی کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات اور تصریحات گمراہ کن ہیں، بزرگوں اور سلف سے مختلف ہو چکے۔ ان دونوں باتوں کا علماء تبلیغ اور دیگر علماء محققین نے صراحت کے ساتھ جواب دیا، اور مولانا سعد صاحب کی ایک ایک بات کو تفسیر اور حدیث سے ثابت کیا، اور دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے آج کی تاریخ تک ان دلائل کا کوئی مستند جواب نہیں بن سکا۔ ہم مسلسل 970 قسطوں میں درخواست کر چکے ہیں کہ ہماری تحقیقات اگر درست ہے تو قبول کرے اور ہماری ہمت افزائی کا اعلان کرے، اور اگر غیر درست ہے تو اس کا رد فرمائے، مگر سبھی نے چپی اختیار کی ہوئی۔ تیسری اور آخری سازش، کچھ بن نہ پڑا تو عالمی شورا کا انتخاب عمل میں لایا گیا، اور اس شورا کے رد میں علماء تبلیغ اور مفتیان حقانی نے اپنی تحقیقی دلائل اور بیانات اتنی بوچھار کی کہ شورا بکھر کر چورا چورا ہو گئی۔ عالمی شورا کا جائزہ۔ اس شورا کے 9 افراد میں سے 3 افراد تو ارذل العمر ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب اور 2 بزرگ بنگلہ دیش کے جن کی عمریں 90 سال سے اوپر ہے۔ ائمہ حدیث کی فہرستوں میں سینکڑوں محدثین کی نام ہیں جن کی لمبی عمر کی وجہ سے ائمہ حدیث نے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ یہی محدثین جب ارذل العمر کو نہیں پہنچے تھے تو ان کی روایت لی جاتی تھی۔ روایت سے زیادہ رائے اور ارادہ اور نظام چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بزرگ جب روایت کے قابل نہیں تو رائے اور مشورے سے سارے عالم کے دعوتی نظام کو چلانا تو ان کے لیے زیادہ اشد اور مشکل اور ناممکن ہے۔ شورا کے 3 اور ساتھی جو پاکستان کے ہیں، جن کے گھرانوں پر 35 خرب روپیوں کے فراڈ اور مضاربے کی رقوم کا ناجائز استحصال کا مقدمہ عدالتوں میں چل رہا ہے، کیا یہ حضرات عالمی شورا کے ممبر بننے کے لائق ہیں؟ مثل مشہور ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، یعنی جیسے شورا ویسے فراڈی ممبران۔ اب رہ گئے 2 حضرات، مولوی ابراہیم دیولا دامت و برکاتہم اور مولوی احمد لاٹ۔ شورا کو قبول کروانے کے لیے فتوے کے ذریعے بلیک میلنگ۔ جب ہر طرح سے شکست یاب ہو چکے تو دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا، مولانا سعد صاحب کے تقاریر کے ٹکڑے جمع کیے اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ مانگا، اس طرح سے کہ کہنے والے کو آپ کیا فتویٰ دیں گے۔ ان لوگوں نے سنت نبھائی، رضاخانی اور قادیانی کی۔ یہ گمراہ لوگ الفاظ کی گرفت کرتے ہیں، پوری عبارت اور تحریر پیش نہیں کرتے بلکہ ٹکڑے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب کی تقاریر کے ٹکڑے پیش کیے گئے اور مولانا سعد صاحب سے کہلوایا گیا کہ عالمی شورا کو تسلیم کرو ورنہ دیوبند کے فتوے کا سامنا کرو۔ اس بلیک میلنگ کے بیان کی کلپس اور تحریر موجود ہے۔ دیوبند کے فتوے کی حقیقت، یہ جو فتویٰ میڈیا پر گشت کر رہا ہے یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ اور آگاہی سے بھرا مضمون ہے۔ فتوے کے لیے استفتاء لازمی ہوتا ہے اور مستفتی کا نام اور پتہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اس فتوے میں کوئی بھی چیز نہیں، اور اس طرح سے مولانا سعد صاحب کی طرف سے جو رجوع نامہ میڈیا میں گشت کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصلی رجوع نامہ دارالعلوم والوں کے پاس موجود ہے۔ فتویٰ اور رجوع نامہ دونوں ہی دارالعلوم دیوبند کے پاس امانتاً موجود ہے۔ بلیک میں سب نقلی چیزیں چل رہی ہے، رجوع بھی اور فتویٰ بھی۔
دارالعلوم دیوبند فتویٰ کمیٹی کی فراست کو سلام۔ دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے یہ ایک ناقابل انکار فراست اور عاقبت اندیشی کا ثبوت ہے کہ مولانا سعد صاحب کا رجوع نامہ اور اس پر عائد کیا جانے والا فتویٰ دونوں ہی اپنے پاس محفوظ کر کے دارالعلوم تبلیغ دونوں کو تحفظ کا سامان مہیا فرمایا۔ دشمنان دارالعلوم دیوبند و تبلیغ ایک ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب فتوے کا صدور ہو اور کب تبلیغ و تعلیم والوں میں دنگا مشتی ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔